ویلکم بیک، خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت رمضان کی روح پرور نشریات جو آپ افطار کے بابرکت لمحات میں دیکھ رہے ہیں 5 نیوز ایچ ڈی او پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، علمی شخصیات ہوتی ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے. اور آج بھی ایک بہت ہی خوبصورت موضوع ہے امر بالمعروف کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. امر بالمعروف ہمارا موضوع ہے، عالم ٹائم کا سیگمنٹ ہے. موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم بہت السلام. شکریہ آپ دونوں حضرات کا آپ تشریف لائے. نیکی کی طرف بلانا، ڈاکٹر صاحب یہ خاصہ بتایا گیا ہے اس امت کا، کیا کہیں گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع ہے نیکی کی جانب دعوت. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس کے حوالے سے اہل ایمان کو حکم دیا ہے. جیسے ارشاد ہے کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی جانب دعوت دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور جو یہ کام کرے وہی لوگ کامیاب ہیں. ان کی کامیابی کا، ان کے فلاح کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں مومنین کا ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی جانب دعوت دے دیں، اچھائیوں کی جانب دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں. کیونکہ یہ کام وسیلہ بنے گا نیکیوں کے فروغ کا اور برائیوں کے سد باب کا. ٹھیک ہے، جب تک لوگ نیکیوں کے حوالے سے معاشرے کے اندر حساسیت نہیں دکھائیں گے، ان کو پھیلانے کی کوشش اگر نہیں کریں گے، تو پھر اصل میں اس انسان کے اندر جو ہے نیکی کا جذبہ ہی نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، جب وہ مومن ہے تو اس کے ایمان کی نشانیوں میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ اپنی اس نیکی کو، اس اچھائی کو فروغ دے، معاشرے کے اندر فروغ دینے کی کوشش کر لے. اور قرآن کریم کے اندر یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ عام طور پر اکثر اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا. ٹھیک ہے، یہ امت جو ہے وہ بہترین امت ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف بہترین امت ہونے کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کا سبب کیا ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لیکن آگے کیا ارشاد ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس وجہ سے ہو کہ تمہیں اس لیے بنایا گیا، اس لیے قرار دیا گیا تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے دیں اور برائی سے روک لیں. یعنی یہ بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ اس بنیاد پر ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں. اگر ہم اس کام کو انجام نہیں دیتے اور لوگوں کو نیکی کی جانب دعوت نہیں دیتے، لوگوں کو برائی سے اگر نہیں بچاتے، تو پھر یہ خیر کا جو اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہے اس کے حقدار ہم نہیں ٹھہریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر شامل ہونے کے لیے ہمارے فرائض میں شامل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی جانب دعوت دے دیں. کیونکہ دیکھیں ایک انسان کے اچھا ہونے کے لیے، اسلامی نقطہ نظر سے اچھا ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ صرف خود اچھے ہوں، بلکہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی اچھائی کی دعوت دے دیں. آپ کے گھر والوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، اچھائی کو پھیلانا. آپ اگر اچھے ہیں تو آپ اپنے ہمسایوں کو بھی اچھائی کی دعوت دے دیں. ٹھیک ہے، آپ اگر برائی سے بچتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کر دیں. اسی طرح یہ اچھائی کا سلسلہ پورے شہر کے اندر پھیلتا چلا جائے، ایک اچھا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے. اسلام یہ چاہتا ہے. کیونکہ اس نیکی کو ترک کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ اس نیکی کو ترک کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیل جائیں گی. برائیاں جب پھیل جائیں گی پھر اس کے بعد انسان جو ہے یہ افسوس نہ کریں، یہ شکایت نہ کریں کہ ہم کیسے معاشرے کے اندر زندگی گزاریں. اس معاشرے کو اس نہج پر پہنچانے کا ذمہ دار یہی آدمی قرار پائے گا کہ جس نے امر بالمعروف نہیں کیا اور نہی عن المنکر سے کام نہیں لیا. اگر آپ اسلامی تاریخوں کو اگر آپ دیکھ لیں نا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا یزید کے خلاف، تو اس موقع پر آپ نے اپنے قیام کے مقاصد میں اس کو فرمایا. آپ نے فرمایا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں اس لیے گھر سے نکال رہا ہوں تاکہ میں امر بالمعروف انجام دے دوں اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے دوں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ شاید ترک ہو چکا تھا کہ جس کی وجہ سے یزید جیسا آدمی جو ہے وہ برسر اقتدار آ گیا. امام فرماتے ہیں میں اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے معاشرے کے اندر قیام کر رہا ہوں، کیونکہ جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ زندہ نہ ہو اس وقت تک جو ہے معاشرے کے اندر برائیاں جو ہے وہ عام ہوتی رہیں گی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں یا باقی نمازوں کے لیے جاتے ہیں اور ہمارا دوست ہمارے ساتھ ہم اسے کچھ بھی نہیں کہتے، نہ دعوت دیتے ہیں،
تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس کو تم نے دعوت کیوں نہیں دی اپنے پڑوسی کو یا دوست جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی قرآن کریم کے اندر میں نماز کے حوالے سے باقاعدہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آپ اپنے اہل کو اپنے اہل و عیال کو نماز کی دعوت دے دیں، اس کو حکم دے دیں. ٹھیک ہے، نماز کے حوالے سے تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے امر بالمعروف کا حکم دیا ہوا ہے. ٹھیک، امر بالمعروف پر گفتگو ہو رہی ہے، رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، افطار کے بابرکت لمحات ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز HTO پلے انٹرٹینمنٹ HD سے ہماری یہ روح پرور نشریات. مفتی غلام دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، ہدایات کے ذریعے، افعال کے ذریعے کس طرح سے ایک بہترین طریقے سے نیکی کا حکم دینے کا ہمیں درس دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم. آج کا یہ جو موضوع ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بے شک، اور ہمارے معاشرے کی تباہی کی وجہ ہی یہی موضوع ہے کہ آج ہم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا ہے اور نہی عن المنکر سے ہم دستبردار ہو گئے. بالکل. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید پہ ہم غور کریں نا تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، کائنات کی وہ ہستی ہوتے ہیں نبی کہ جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شخصیت ہوتا ہے صحیح، اس دور میں بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، اور آقا دو جہاں تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے. صحیح، ان سب کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ امر بالمعروف کریں وہ نہی عن المنکر کریں. تو اس سے پتہ پڑتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کاز ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دی. صحیح، سب سے پہلی بات، انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی نا، اس میں 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے لازمی طور پر رکھی. نو تو نبی جو ہے وہ ہر خوبی کا مرکز ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن جو 2 خوبیاں رکھی وہ سب سے پہلی بات کہ ان کو صاحب علم بنایا. تو ہمارے آقا علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک ہر نبی صاحب علم. بے شک، تو سب سے پہلی بات جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہے وہ صاحب علم ہو. دوسری بات، قرآن پاک میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کرتے جو خود پہ خود عمل نہیں کرتے. کیونکہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا اس بات پہ خود عمل نہیں کرے گا تو وہ دوسروں تک تاثیر نہیں پہنچے گی. یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی شخصیت کیا ہے اور آپ کے اندر کیا عیب ہے، نہیں، بلکہ جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کے عمل میں اور زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ کئی اسلاف، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام سی بات کرتے تھے لیکن ان عام سی باتوں میں تاثیر ہوتی تھی. آج علم کے دریا بہا دیے جاتے ہیں لیکن تاثیر نہیں ہوتی ہے. اللہ. تو اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو علم کی کمی، دوسرا تقوی کا نہ ہونا، اور تیسری جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کاز آپ نے رکھا ہے اس پر آپ کاربند بھی رہیں. کیونکہ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت نہیں کریں گے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. اچھا، امر بالمعروف کا مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک امامے والا اور پاجامے والا مولانا ہوگا، داڑھی والا مولانا ہوگا یا پردہ دار خاتون ہوگی تو وہی نیکی کا حکم دے گی. نہیں، میرے آقا نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ علیہ السلام. حضور نے فرمایا تم میں سے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب حاکم ہیں. کوئی اپنے گھر پہ حاکم ہے، کوئی ملک پر حاکم ہے، کوئی محلے پر حاکم ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں پر حاکم ہے. تو اس سے قیامت کے دن اپنی حکومت کے بارے میں اور رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب جو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو یہ منصب ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور یہ بڑا اس کے اندر وسیع مفہوم ہے. آپ کے کردار، آپ کے گفتار سے امر بالمعروف ہونا چاہیے. یعنی آپ دنیا کو تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں اور خود بد کلام آدمی ہیں. جب بات کرتے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، انداز سے گفتگو جو ہے آپ کا بدتمیزی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ بڑا، آپ کا لباس، آپ کا کھانے کا انداز، یعنی ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے دیکھیں نا تو حضور کی ذات مبارکہ ہر اعتبار سے کامل بلکہ اکمل نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھیں. جب حضور علیہ السلام نے، اچھا یہ چونکہ موضوع بہت بڑا ہے، وقت کم ہے، اس لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ہر دور کے اعتبار سے تبلیغ مختلف فرمائی. یعنی جب آغاز اسلام تھا آپ دیکھیے حضور علیہ السلام نے وہ سختی نہیں فرمائی بلکہ نرمی اختیار فرمائی. پھر جب اسلام نافذ ہو گیا تو پھر سخت احکامات اتر گئے. تو اسی طرح جو تبلیغ دین کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ایک امام مسجد سے لے کر بزنس مین تک ہو، آپ کا افعال، یعنی قرآن چاہتا ہے، قرآن و حدیث اور اللہ رسول یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کا پورا وجود اسلام کے اندر داخل ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
فی السلم کافہ، اللہ، اے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، واہ واہ، یعنی تمہارا پورا وجود سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز اسلام کے تابع ہو۔ کیا بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنے مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، ایسے میں کسی کو کوئی بات سمجھانے جاتے ہیں تو وہ بھی الٹا ہمارے اوپر چپکتا ہے اور گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بھاگو در سے، تم بڑے آئے ہو پارسا در، یہ وہ، تو اس طرح کا رویہ بھی ہے سامنے سے جہاں ہم امر بالمعروف کرنے جاتے ہیں، تو ایسے میں کیسے راستہ نکالیں کہ ہم نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں؟ دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اگر حکمت سے اگر کام لے لیں تو اس کے اثر کا جو ہے وہ اس کا زیادہ اثر ہونے کا امکان ہے۔ معاشرے میں صحیح آپ نے نشاندہی فرمائی کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اچھی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور ان کو اگر آپ برائی سے اگر روکتے ہیں تو رکنے کے بجائے وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر عام طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط ہیں، ان شرائط کو اگر ہم پیش نظر رکھ لیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ صحیح۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض میں ایک اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کا اثر ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی بات کا اثر ہوگا، اچھا اثر ہوگا، تو آپ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، یعنی یقین کی حد تک آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، آپ کی بات کا اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے اوپر فرض نہیں ہے ایسے آدمی کو بتانا، ایسے آدمی کو سمجھانا، کیوں؟ چونکہ اس کے اوپر تو کوئی تاثیر اثر ہوگا ہی نہیں، ٹھیک، ایک یہ، اور دوسری بات یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے فائدہ ظاہر ہو۔ اگر خدا نخواستہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے انتشار پھیلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اگر شروع ہو جائیں، بھئی ہم تو انتشار کو کم کرنے کے لیے، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے اس فریضے کو انجام دینے کی وجہ سے وہ الٹا آپ سے لڑنا شروع کر دیں، جھگڑنا شروع کر دیں، پھر یہاں پر جو ہے آپ کے اوپر کم از کم فرض نہیں ہے۔ اس کے لیے اور دیگر مثلا ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے، چونکہ ایک اسلامی ریاست اگر ہوگی تو پھر وہاں پر ایسے لوگ کہ جو اس طرح لڑائی کر لیں، جھگڑا کر لیں، معاشرے کے اندر انتشار پھیلانے کی اگر کوشش کر دیں تو پھر ریاست حرکت میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہاں پر پھر فرد کی جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فرد کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، حکومت کی ذمہ داری وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ ایسے افراد عام طور پر معلوم ہی ہوتا ہے، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمسائے ہیں، ان کو تو کم از کم ہم بتائیں گے، بات سنیں گے، تو کم از کم جو لوگ سنتے ہیں ہماری بات ان کو تو بتا دیں، ان کو تو اچھائی کی دعوت دے دیں۔